پاک کرنا. کچھ ظاہری پاکی ہوتی ہے، کچھ باطنی پاکی ہوتی ہے. کچھ ظاہر کی بیماریوں سے پاک کرنا ہوتا ہے، کچھ باطن کی بیماریوں سے پاک کرنا ہوتا ہے. مثلا بندے کو نزلہ ہو گیا، اب وہ چلا گیا حکیم صاحب کے پاس، اس نے اپنے طریقے سے علاج کیا. کس کا علاج؟ نزلے کا. ایلوپیتھک والے کے پاس چلا گیا، اس نے اپنے طریقہ علاج سے اس کا علاج کیا. بیماری ایک ہی ہے، نزلہ. اب وہ گیا جناب والی ایلوپیتھک والے کے پاس، اس نے اپنے طریقے سے علاج کیا. اب چلا آیا ہومیوپیتھک والے کے پاس. بیماری نزلہ ہی ہے، تو مجھے نزلہ آ گیا ہے. ان کا ٹھیک ہے جی، دوائی دیتے ہیں ٹھیک ہو جائے گا، مگر طریقہ علاج ہمارا اپنا ہے. اب ہومیوپیتھک والے نے اپنے طریقے سے علاج کر دیا. یہ ظاہر کی بیماری ہے. کچھ ہے باطن کی بیماری. نماز میں دل نہ لگے، باطن کی بیماری. اعمال میں ریاکاری آ جائے، باطن کی بیماری. کسی دکھی کو دیکھ کر دکھ نہ آنا، باطن کی بیماریاں. دعا مانگتے ہوئے آنسوؤں کا نہ جاری ہونا، باطن کی بیماریاں. دل سخت ہو جانا، باطن کی بیماریاں. کوئی سڑک میں لت پت پڑا ہے اور آپ پاس سے گزر گئے، آپ کے دل پر کوئی اثر ہی نہ ہوا، تو سمجھ لیجیے آپ کا دل بیمار ہے. یہ باطن کی بیماریاں ہیں. جب ظاہری بیماریوں کے لیے شفا خانے موجود ہیں تو ان باطن کی بیماریوں کے لیے بھی شفا خانے موجود ہونے چاہیے. تو وہ موجود ہیں، وہ موجود ہیں. کسی شفا خانے کا نام چشتی ہے. پہلے نسبت بیٹھے یار سبحان اللہ تو بنتا ہے. کسی شفا خانے کا نام ہے شفا خانہ دوا خانہ چشتیہ. کسی شفا خانے کا نام ہے شفا خانہ دوا خانہ قادریہ. کسی شفا خانے کا نام ہے شفا خانہ دوا خانہ نقشبندیہ. کسی شفا خانے کا نام ہے شفا خانہ دوا خانہ سہروردیہ. بیماری تکبر کی لگ گئی، بیماری تکبر کی لگ گئی. بندہ بیمار ہو گیا، باطن کی بیماری تکبر کی لگ گئی، اور وہ چلا جناب والا چشتیہ دواخانے کی طرف پہنچا. خواجہ اجمیر کی بارگاہ میں جب وہ خواجہ اجمیر کی بارگاہ میں پہنچا، اس نے کہا جی حضور کرم فرمائیے، مہربانی کیجئے، میرا باطن بیمار ہو گیا ہے، مجھے بیماری لگ گئی ہے تکبر کی، آپ علاج تو فرما دیجیے. خواجہ اجمیر نے فرمایا اچھا تو علاج چاہتا ہے، یہ چھڑی پکڑ. اور اجمیر اب تو ماشاءاللہ اجمیر اللہ ہم سب کو لے جائے، ہم سب زیارت کریں، خواجہ اجمیر کی بارگاہ میں جائیں. اب تو اجمیر کافی وسیع ہو چکا ہے. اس وقت اجمیر کی اتنی آبادی نہ تھی. فرمایا ایسا کر فجر کے وقت جا، فجر کی اذان کے بعد سب کے دروازوں کو چھڑیوں سے کھٹکھٹا، اور شاہ تار کی زبان میں کہہ دوں، کراچی والے بابے کی زبان میں وہ کہتے ہیں کہ تو ایسا کر، خواجہ اجمیر نے کہا تو صدائے مدینہ لگا، صدائے مدینہ لگا، اور لوگوں کو اٹھاتا جا. اٹھو جی، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، اٹھ جاؤ اللہ کا بلاوا آ گیا. اسی طرح چلتا جا، لگاتا جا. اللہ کے کرم سے اگر تو ایسا کرتا رہا تو تیری یہ تکبر کی بیماری جاری رہے. ایک بندہ سرکار بغداد کی بارگاہ میں آ گیا، دواخانہ قادریہ پر آ گیا. حضور بیماری لگ گئی ہے باطن کی. کیا بیماری لگ گئی؟ تکبر کی بیماری لگ گئی. تکبر بڑا آ گیا، گردن میں سریا آ گیا، بندے کو بندہ نہیں سمجھتا. بڑا تکبر ہے جی، میں بڑا صاحب علم ہوں، بڑا خوبصورت ہوں، بڑا صاحب نسب ہوں، بڑا صاحب حسب ہوں، بڑا پیسہ ہے، بڑی عزت ہے، بڑی جاہ و جلالت ہے. تکبر کی بیماری لگ گئی ہے. حضور علاج فرمائیے. فرمایا ہمارے جامعہ نظامیہ میں چلا جا، وہاں پر باورچی خانے میں ٹھہر جا. یہ جو پڑھنے پڑھانے والے یہ بچے ہیں، یہ مصطفیٰ کریم کے مہمان ہیں.
تو ایسا کر، باورچی خانے میں ان کی خدمت کر، انہیں روٹیاں پکا کر کھلا، اللہ تعالیٰ تیری باطنی اس بیماری کو ٹھیک فرما دے۔ دیکھیے بیماری ایک ہے، بیماری جس کا نام ہے تکبر، مگر طریقہ علاج مختلف ہے۔ بیماری نزلہ تھی مگر دیسی والے نے اپنے طریقے سے علاج کیا، ایلوپیتھک والے نے اپنے طریقے سے علاج کیا، ہومیوپیتھک والے نے اپنے طریقے سے علاج کیا۔ اب بیماری تکبر کی ہے، وہ ظاہری بیماری تھی، یہ باطن کی بیماری۔ اب خواجہ اجمیر نے اپنے طریقے سے علاج کیا، سرکار بغداد نے اپنے طریقے سے علاج کیا۔ ایک بندہ آتا ہے شہنشاہ نقشبند کے پاس، حضور بیماری لگ گئی ہے تکبر کی، تکبر بڑا آ گیا، تکبر بڑا آ گیا۔ اب کوئی بندہ مجھے اچھا ہی نہیں لگتا، اپنے سے زیادہ افضل ہی نہیں لگتا، اتنا تکبر آ گیا ہے۔ اچھا تیرا علاج کرتے ہیں، حضور کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا بو علی فارمدی علیہ رحمہ شہنشاہ نقشبند، بو علی فارمدی فرماتے ہیں تو ایسا کر، وہ مسجد کے دروازے میں کھڑا ہو جا، وہ مسجد کے بولیے دروازے میں کھڑا ہو جا۔ کرنا کیا ہے؟ آنے والے ہر نمازی کے جوتے سیدھے کر، آنے والے ہر نمازی کے جوتے سیدھے کر۔ حضور ہوگا کیا؟ میں تیری تکبر کی بیماری جاری رہے گی۔ دیکھیے بیماری ایک تھی، طریقہ علاج مختلف۔ اب یہ طریقہ علاج صوفیہ، کچھ کہتے ہیں یہ وظائف ہیں جی۔ حضور لوگ مجھ سے دور ہو رہے ہیں، لوگ میرے قریب نہیں آتے، مجھ سے نفرت کھاتے ہیں، میری بات کوئی نہیں سنتا، مجھ سے نفرت کھاتے ہیں۔ فرمایا تو ایسا کر، تو یہ ورد کیا کر، یا ودود یا اللہ، یا ودود یا اللہ، یا ودود یا اللہ۔ اے محبت ڈالنے والے، اے محبتوں کو پیدا کرنے والے، تو میرے دل میں سب کی محبت ڈال دے اور میری محبت سب کے دل میں ڈال دے۔ تو یہ وظیفہ کیا کر، تجھے سب محبت کریں، یہ بھی علاج ہے۔ اب ایک بندہ آیا، وہ کہتا ہے کہ میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، مجھے کسی پر رحم ہی نہیں آتا، گھر میں بچے ہیں تو میں ان کو مار دیتا ہوں، کوئی رشتہ دار ہے، چھوٹا بھائی ہے، میں اسے تھپڑ دے مارتا ہوں۔ اب وہ کسی شفا خانے پر چلا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں تو ایسا کر، پڑھ یا رحیم یا اللہ، یا رحیم یا اللہ، یا رحیم یا اللہ۔ تو یا رحیم یا اللہ پڑھتا چلا جا، اللہ تیرے اندر رحم کی صفت پیدا کر دے گا۔ یہ بھی علاج۔ اب کوئی بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس پیسہ بڑا ہے، بہت پیسہ، مال دولت بڑا ہے، مگر کسی غریب پر خرچ کرنے کو دل نہیں کرتا۔ اللہ نے بڑا نوازا، بڑا پیسہ دیا، سائل آتا ہے میں اسے خالی موڑ دیتا ہوں، کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے میں اسے دھتکار دیتا ہوں۔ اور یہ دعا کیجئے کہ میرا دل کرے جو پیسہ میرے پاس آیا ہے نا، وہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بن جاؤں۔ وہ کہتے تو ایسا کر، تو پڑھ یا کریم یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یا کریم یا اللہ۔ تو یا کریم یا اللہ پڑھتا چلا جا، اللہ تیرے اندر کرم کی صفت پیدا فرما دے۔ تو یہ شفا خانے جو انسان کی ظاہری صفائی بھی کرتے ہیں اور باطنی صفائی بھی کرتے ہیں۔ اللہ۔ اب اگر ڈاکٹر کتاب ہی کوئی نہ پڑھا ہو، ڈاکٹر ہے کتاب ہی کوئی نہ پڑھا ہو، دیکھیے یہ جو باطن کی صفائی کرنے والے ہیں نا، یہ وہ شخص ہیں جو کسی اہل نظر کی بارگاہ میں بیٹھے، کسی سے فیض لیا ہے، اور وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، یہ فیض یہاں نہیں آتا، یہ فیض ان کا اپنا نہیں ہے بلکہ مدینہ پاک کی گلیوں سے آتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، طیبہ سے
محبت سے بولیے طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، اور یہ عشق کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ یہ عشق کی میں نظروں سے نہیں، پیالوں سے نہیں، نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ یہ وہ میں